بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کہانی ہے ایک ایسے غفلت کی جو ہمیں عام لگتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عمل ہمارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان جوڑے سے، احمد اور زینب۔ شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ دونوں خوشحال، تعلیم یافتہ اور دنیاوی طور پر سمجھدار تھے۔ ایک دن احمد نے بازار سے ایک خوبصورت سا کتے کا بچہ لے آیا۔ زینب نے خوش ہو کر کہا، کتنا پیارا ہے، ہم اسے پالیں گے، گھر کا حصہ بنائیں گے۔ دونوں کو کتوں سے محبت تھی اور آہستہ آہستہ وہ کتا ان کے گھر کا فرد بن گیا۔ صبح وہ اسے لے کر واک پر جاتے، رات کو اسے بستر کے پاس سلاتے، اس کے لیے خاص کھانے بنائے جاتے۔ لیکن وقت کے ساتھ وہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ یہ صرف ایک جانور نہیں، بلکہ ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک دن زینب کی نانی اماں ان کے گھر آئی۔ جیسے ہی ان کی نظر کتے پر پڑی، وہ رک گئی اور آہستہ سے کہا، بیٹا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ احمد اور زینب چونک گئے۔ واقعی، مگر ہم نے تو صرف محبت میں پالا ہے۔ نانی اماں نے محبت سے سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا ضرورت کتا پالتا ہے، اس کے ثواب میں روزانہ 2 قیرات کی کمی کر دی جاتی ہے۔ احمد نے حیرت سے کہا، 2 قیرات؟ نانی اماں نے بتایا، 2 قیرات کا مطلب ہے تمہاری نیکیوں میں سے 2 بڑے بڑے انعام کم کر دیے جاتے ہیں، ہر دن جب تک کتا گھر میں رہے گا۔ یہ سن کر احمد اور زینب کی آنکھوں میں فکر اتر آئی۔ انہوں نے سوچا، ہم نے محبت میں غلطی کی، لیکن اب وقت ہے سدھرنے کا۔ اگلے دن احمد اس کتے کو ایک فارم ہاؤس میں چھوڑ آیا، جہاں جانوروں کا خیال رکھا جاتا تھا اور جہاں وہ کسی کو نقصان بھی نہ دیتا اور شریعت کی خلاف ورزی بھی نہ ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنے گھر کو پاک صاف کر کے قرآن کی تلاوت اور نماز کو معمول بنایا۔ اور پھر ایک دن زینب نے خواب میں دیکھا جیسے ان کے گھر میں نور داخل ہو رہا ہو، اور ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، فرشتے اب واپس آ رہے ہیں کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے۔ اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت اچھی چیز ہے، لیکن شریعت سے بڑھ کر نہیں۔ اسلام میں کتا پالنا صرف 3 صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر 1 شکار کے لیے، نمبر 2 کھیت کی حفاظت کے لیے، نمبر 3 جانور یا گھر کی حفاظت کے لیے۔ باقی صورتوں میں بلا وجہ پالنا گناہ کا سبب بنتا ہے اور نیکیوں میں کمی کا باعث۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو علم کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی فائدہ مند لگی ہو تو ضرور دوسروں تک پہنچائیں، شاید کسی کا عمل بدل جائے اور آپ کو اس کا ثواب مل جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔